اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سامعین گرامی، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جو احکام شرعی اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان سے آگاہ ہو جائے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ روزے کے باطل ہونے کا، روزے کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم فقہ ائمہ اطہار کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا کھانا اور پینا۔ اذان صبح سے لے کر فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کوئی بھی چیز کھانا پینا سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، ہم بستری کرنا۔ جو بھی انسان اپنے وہ افعال جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اپنے اس افعال کو اگر ماہ رمضان میں دن کے اوقات میں صبح سے لے کے شام تک انجام دے تو اس کا بھی روزہ جو کہ جائز ہے غیر ماہ رمضان میں، لیکن اس ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، استمنا، ایسا کوئی کام کرے جس سے انسان کی منی نکل آئے، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اور چوتھا اور مہم نقطہ جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، یا جانے میں یا انجانے میں اس چیز پہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خدا اور رسول اور ائمہ اطہار کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ مثال کے طور پر میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ اس میں حقیقت نہ ہو، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، حالانکہ ایسی حدیث موجود نہ ہو۔ یا ائمہ اطہار جو ان کے حقیقی جانشین ہیں، جو اللہ کے رسول کے حقیقی 12 جانشین جن کو ہم 12 امام بولتے ہیں، یہ 14 معصومین، ان کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، غبار یعنی غلیظ غبار، جس کو غلیظ غبار کی اب تفصیل مختلف مراجع نے مختلف کی ہے، اپنے مرجع کرام کی توضیح مسائل سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس گرد و غبار کا آپ کے حلق تک پہنچنے سے، اگر حلق تک پہنچ جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ اگر کوئی انسان اپنے تمام سر کو ایک دم پانی کے اندر ڈبو دے اور اس حالت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 6واں نقطہ تھا۔ اور 7واں نقطہ جو ہے وہ جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت پر صبح اذان صبح تک قائم رہنا، یعنی انسان کے اوپر غسل واجب ہو اور وہ اتنا سستی کرے یا کوشش نہ کرے اور کوئی اور مشکل کی وجہ سے وہ غسل انجام نہ دے، یہاں تک کہ اذان صبح ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 8ویں شک ہے کہ کسی بہنے والی چیز سے حقنہ یا اینما کہتے ہیں، کہ جس کو ڈاکٹر حضرات یا مریض جن کے لیے بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ بہنے والی چیز سے وہ ایمنا کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ توضیح مسائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کے کرنا، جسے ہم الٹی اپنے زبان میں بولتے ہیں، یہ 9ویں چیز، یہ 9 چیزیں جو ہیں ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان 9 چیزوں سے ہمیں بچنا ماہ مبارک رمضان میں لازم ہے، اور ہر مسلمان پر، ہر اثنا عشری شیعہ پر، ہر فقہ جعفریہ کے ماننے والے پر
لازم ہے کہ وہ ان 9 چیزوں سے بچے تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو اور وہ احسن الوجہ اور اچھے انداز میں اپنے روزوں کو کامل کر سکے۔ ہمیں یہ چیز باور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اگر ان 9 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنے مراجع کرام کی طرف، توضیح المسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ کس چیز میں کفارہ ہے، کس چیز میں کفارہ نہیں ہے، تاکہ احکام ہمیں واضح ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے تو اس وقت اس مجبوری کے عالم میں اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور زبردستی اس کے منہ میں پانی انڈیل دے تو اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ اس کی رضائیت اس میں شامل نہیں تھی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا عمل جو اس کے اختیار میں نہ ہو تو وہاں دین مبین اسلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے مسافر کے احکام ہیں، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مریضوں کے احکام ہیں، اور بہت سے احکام ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں احکام دین کو، احکام شریعہ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔